सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जी मैक्सिमम स्टेप्स मिलते जुलते हैं, मैक्सिमम स्टेप आखिर में इसकी भी क्लोरिनेशन ही होगी, ठीक है। इन मैनी कंट्री प्राइमरी ट्रीटमेंट होगी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगी, एक्टिवेटेड स्लज, इसको स्लज पढ़ते हैं, एक्टिवेटेड SLUDGE। क्या लिखा हुआ है? चिपचिपी शय, चिपचिपाहट पैदा करने वाली शय, स्लज। ओके, तो स्लज में क्या करते हैं, वही एल्यूमिनियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर डालते हैं, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चिपचिपा होता है ना, तो चीजों को चिपका के नीचे ले जाता है, समझे हो। सो इसके भी 4 स्टेप्स हैं, देखते हैं। इन मैनी कंट्रीज सीवेज वाटर, जो आपका फाजिल पानी है, फासिद पानी है, पास थ्रू सर्टेन ट्रीटमेंट स्टेज, उसको एक मखसूस ट्रीटमेंट से, एक अमल से गुजारा जाता है बिफोर इट इज डिस्चार्ज टू द लेक्स। वो लोग इतने कॉन्शियस हैं इससे पहले कि इनको झीलों में छोड़ दिया जाए, आ स्ट्रीम, आ रिवर, आ ओशन। दिस ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। इस ट्रीटमेंट के, इस इलाज के या इस इलाज में मंदरजल मराहिल शामिल होते हैं। पहला मरहला प्राइमरी ट्रीटमेंट है, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, तीसरा एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट है, और चौथा प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमूव्स सम ऑफ द सॉलिड्स एट स्लज। स्लज वैसे कीचड़ को कहते हैं, किसको कहते हैं? कीचड़ को। कीचड़ समझते हैं? ये जो आपके गटर है, इनको इनकी जब सफाई करते हैं, ठीक है, सफाई वाले जब इनकी सफाई करते हैं तो बच्चे इसके अंदर से काला कलर का वो मटीरियल निकलता, काला से कलर का, और बाहर डिग्री लगा रहे होते हैं, दैट इज द स्लज। तो फॉर दिस पर्पज वेस्ट वाटर इज अलाउड टू स्टैंड। वही बात, सेडिमेंटेशन और प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। क्या होता है? फॉर दिस पर्पज वेस्ट वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन लार्ज सेडिमेंटेशन टैंक। आ गया? टू रिमूव द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब बात समझ आई? वही चीज है जो आपने रॉ वाटर के ट्रीटमेंट में की, दिस इज द सेडिमेंटेशन। तो जो कचरा मचरा होता है ना, वो आस्ते आस्ते क्या करता है, ऊपर से पानी रिमूव कर लिया, अब वो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में चला जाएगा। समझ आया? सेडिमेंटेशन होगी, कोएगुलेशन ही होगी, चेक करें। एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज पास थ्रू ए सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर। समझ आया? इसको क्या किया जाता है? एक सैंड और ग्रेवल फिल्टर से पास किया जाता है, और जो अगर कोई मटेरियल नीचे नहीं भी बैठता ना, तो वो रेत और बजरी में फंस के रुक जाता है, और वहां से पानी निकल जाता है। There is some aeration in the system. पता क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? ये आपका फिल्टर है, सुन रहे हो? पानी को इसमें दाखिल करने से पहले जो पानी है ना, पानी जो है ना, पानी उसके अंदर बहुत बड़े बड़े फैन लगे हुए होते हैं जो पानी की एयरेशन करते हैं। क्या करते हैं? पानी में एयर को दाखिल करते हैं, हवा को दाखिल करते हैं। समझ आया नहीं है? तो उस एयरेशन की वजह से क्या होता है, जो फॉर एग्जाम्पल आपका जो आपका रॉ वाटर आपने बहाया, जो घर से आपका फासिद पानी जा रहा है, उसमें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं, सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं, आपके फुजले के भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। बैक्टीरिया पता क्या करते हैं? उन टुकड़ों को कन्वर्ट कर देते हैं किस में? ऑर्गेनिक मैटर से। किस में? इनऑर्गेनिक मैटर में। बात नहीं समझे? ऑर्गेनिक मैटर से किस में? इनऑर्गेनिक मैटर में। बजाय इसके वो गले सड़े, तो जैसे हवा पास करवाई जाती है ना, बैक्टीरिया को उनको डिकम्पोज करने का जो अमल है वो क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। तो बैक्टीरिया जल्दी जल्दी उस सारे मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल में। बात समझ आया नहीं है? उसको डिकम्पोज कर देते हैं। सो एफ्लुएंट वो मादा जो खारिज होता है किससे? प्राइमरी ट्रीटमेंट से पास थ्रू द सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर्स। देयर इज सम एयरेशन। तो यहाँ पे एयर ब्लो कराई जाती है, एयर को इससे पास करवाया जाता है, और उसके नतीजे में जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होकर इसके ऊपर तैरना शुरू कर देता है, इसके ऊपर। तो फिर पानी को फिल्टर से पास करवाया जाएगा, तो ये मटेरियल पीछे रह जाएगा और पानी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट होगी। तो देयर इज सम एयरेशन इन दिस स्टेप। कौन? एरोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो हवा की मौजूदगी में अपना अमल करते हैं। कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर टू स्टेबल इनऑर्गेनिक मैटर। समझ आ गया? समझ आया नहीं है? सो ऑर्गेनिक मैटर स्टेबल नहीं होता, उसने गल सड़ के आखिर मिट्टी बनना, तो पहले उसको मिट्टी बना देते हैं। एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट।
تو اب کیا ہوگا, دا سیویج از دین سیکنڈری ٹریٹمنٹ سے جو آپ کو ایفلوئنٹ ملے گا اس کو پاس کروایا جاتا ہے ان دا ٹینکس اینڈ ایئریٹڈ ود دا لارج بلورز. اب یہاں پہ بھی ایئریشن ہوگی, بڑے بڑے پنکھے لگے ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے ہوا چلائی جاتی ہے. سمجھ آئے, جیسے آپ کی واشنگ مشین نہیں ہے, سن رہے ہو, وہ دھوتی ہے نا کپڑے اور ایئر, تو اس طرح نیچے بلورز ہوتے ہیں, وہ ہوا کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں. سمجھ آئے, بڑے بڑے پائپ سے ہوا کھینچتے ہیں اور اس کے اندر داخل کرتے ہیں. The sewage is then placed in tanks and aerated with the large blowers. This results in the formation of large porous clumps. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بنتے ہیں بہت بڑے بڑے پورس, جیسے اسپنج نہیں ہوتا ایسا مٹیریل جنم. کلمپس کا مطلب ہے بڑے بڑے گچھے بن جاتے ہیں ایک پورس سے مٹیریل کے. کس کے اوپر؟ پانی کی سرفیس پہ. which absorb contaminants. وہ کیا کرتے ہیں, اپنے اندر جو فاضل مادے ہوتے ہیں, گندے مادے ہوتے ہیں, ان کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں. دا ایروبک بیکٹیریا فردر کنورٹ دا آرگینک. اگر کچھ بچا کچا آرگینک مٹیریل آگے آ گیا تو ایروبک بیکٹیریا اس کو بھی کس میں کنورٹ کر دیتے ہیں, اس کو کیچڑ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ایروبک بیکٹیریا فردر کنورٹ دا آرگینک مٹیریل ٹو سلج, کیچڑ میں. وہ جو کالک ہوتی ہے نا, وہ آپ کی روٹی چھوٹی اور آپ کا جو گند شند ہوتا ہے نا, اس کو بیکٹیریا نے کھا کے کس میں کنورٹ کیا تھا, کیچڑ میں. سن رہے ہو, تو جو آپ کا ایروبک بیکٹیریا فردر کنورٹ دا آرگینک مٹیریل ٹو سلج. دس سلج از اسٹورڈ آن دا لینڈ. یہ جو کیچڑ ہوتا ہے, یہ جو گار ہوتی ہے, اس کو زمین پر محفوظ کر دی, اور سم ٹائمز یوز ایز فرٹیلائزر, اور اس کو بطور کھاد کے یوز کرتے ہیں. سمجھ آ نہیں ہے, کیونکہ وہ آرگینک مٹیریل سے بیکٹیریا نے بنائی ہوتی ہے نا, تو اس سے فصلیں اچھی ہوتی ہیں. جیسے ہم جانوروں کا فضلہ یوز نہیں کرتے ہوئے, فضلہ لیکن ڈیکمپوزڈ ہے. کلیئر ہو گیا. کلورینیشن اخیر پہ کی جائے گی. The effluent from the sewage plant is treated with the chlorine to kill the any remaining pathogenic microorganism. Pathogenic microorganism میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جاندار ہیں جو بیماریاں کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, disease causing microorganisms are called pathogens. اوکے, تو پہلا تو سیڈیمنٹیشن تھا, دوسرا فلٹریشن ہے, سیکنڈری جو اسٹیپ ہے اس میں ایریشن بھی ہوگی. تیسرے میں کیا ہو رہا ہے, بڑے بڑے بلور سے ان کے اندر کے ہوا پاس کرائی جاتی ہے, اور کلمس آف دا پورس مٹیریلز بنتے ہیں, اور وہ کانٹامیننٹس کو ایبزارب کرتے ہیں, اور ایروبک بیکٹیریا جو آرگینک مٹیریل ہے اس کو کنورٹ کر دیں گے کس میں, ان آرگینک میں, سلج میں, اور سلج پھر ریموو کر لیا جائے گا, ایز اے فرٹیلائزر یوز ہوگا. کلورینیشن میں جو اگر کچھ بچا کچھ اگر کوئی جراثیم ہے تو اس کو بھی کل کر دیا جاتا ہے, اور پھر اس پانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر استعمال نہیں کرنے کے لیے, ندی نالوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے. کتنا حفاظت کر رہے ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ کی. سو واٹر فرام دا پرائمری سیویج ٹریٹمنٹ کیا کر رہے ہیں, سیویج واٹر ہے, سنیں غور سے, کیا کریں گے, سیویج واٹر کی سیڈیمنٹیشن کریں گے, پھر کلورینیشن کریں گے, جرمز کو یہاں پہ بھی کل کرتے ہیں سیڈیمنٹیشن کے بعد, پھر سیکنڈری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, یہ اصل ہے. سمجھ آئے. پھر اس کے بعد واٹر فرام پرائمری ٹریٹمنٹ, یہ بتا رہا ہے فلو شیٹ ڈائیگرام فار دا پرائمری سیویج ٹریٹمنٹ. یہ پرائمری کی ہے, سن رہے ہو. اب یہ سیکنڈری شروع ہو جائے گی. یہاں یہ فلو شیٹ ڈائیگرام فار سیکنڈری سیویج ٹریٹمنٹ, یہاں سے سیکنڈری شروع ہوگی. واٹر آئے گا, فلٹریشن ہوگی گریول اینڈ سینڈ سے, ایکٹیویٹی سلج ٹریٹمنٹ ہوگی, بلورس اس کے ذریعے سے ہوا پاس کرائی جائے گی, پھر کلورینیشن ہوگی اور واٹر باڈی میں چھوڑ دیا جائے گا. یہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے اور یہاں سے یہ پھر شروع ہو رہی ہے. یہ سیکنڈری کی فلو شیٹ ڈائیگرام ہے. اچھا, ایکٹیویٹی سلج ٹریٹمنٹ میں پھر جو کیچڑ ہوتا ہے اس کو یہاں سے نیچے سے الگ کر کے کھاد کے طور پہ استعمال کر لیا جاتا ہے. سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز کہتا ہے کمپیئر ماڈرن واٹر ٹریٹمنٹ اینڈ سیویج ٹریٹمنٹ سینٹرز اینڈ پروسیسز. تو یہ آپ نے کمپیئر کرنا ہے ماڈرن واٹر ٹریٹمنٹ اور سیویج ٹریٹمنٹ سینٹرز میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, سینٹرز میں اینڈ پروسیسز میں آپ نے. اوکے, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, کیلشیم ہائیڈروکسائڈ کوآگولیشن میں, یہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے. So you can see this. Self assessment exercise 15.5. تو کمپیئر کرنا ماڈرن واٹر ٹریٹمنٹ اینڈ سیویج ٹریٹمنٹ سینٹرز اور ان کے پروسیسز کو. سو یہاں پہ واٹر باؤنڈ ڈیزیزز آ گئی ہیں آپ کی. دس از یور لاسٹ ٹاپک. اس سے پہلے جناب یہ ہے, کلورینیشن از ناٹ افیکٹو against viruses such as those that cause hepatitis.
क्लोरीनेशन जो है इससे हेपेटाइटिस के जो वायरस हैं वो नहीं मरते. स्विमिंग इज एन इम्पोर्टेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटी. स्विमिंग जो है एक बड़ी अच्छी तफरीही एक्टिविटी या अमल है. बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेशन हैज आल्सो, जो बायोलॉजिकल, अब कुछ बंदों को क्या बीमारी है, फोड़े पिंसी है ना जिस्म पे, किसकी वजह से फंगस की वजह से. अब जैसे वो जाके खारिश से लोग नहाएंगे ना पानी में तो दूसरों को भी खारिश लगाएंगे. तो जो बायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया और वायरसेस की कॉन्टामिनेशन हो रही है वाटर में, ये क्या करती है, इसने हैज आल्सो लेसन्ड, इसने कम कर दी है द रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ वाटर, पानी की तफरीही कदर व मंजिलत को. However, aeration and chlorination treatment of swimming pools, जो एरेशन और क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन की ट्रीटमेंट है स्विमिंग पूल्स की, स्विमिंग पूल के वाटर की, हैज लेसन्ड द थ्रेट ऑफ बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, उसने कम कर दिया किसको, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के खतरात को, उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं. लेकिन हेपेटाइटिस के बैक्टीरिया, वाटर बाउंड डिजीजेज, ह्यूमन वेस्ट आर डम्प्ड ऑन द ग्राउंड आर इनटू द नियर सिस्टम, जो इंसानी फुजला उसको दबा दिया जाता है किस में, ज़मीन में, जैसे मैंने सेप्टिक टैंक्स का बताया है ना, या करीबी किसी दरिया समा वगैरह में उसको फेंक दिया जाए. ह्यूमन वेस्ट कंटेन पैथोजेनिक माइक्रो, मैं पहले बताया था कि जो इंसानी फजला उसके अंदर बीमारियां फैलाने वाले खुर्दबीनी जानदार होते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, वाटर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब ये जो जानदार है, बीमारियां फैलाने वाले जानदार है, ये या तो पानी के जरिए से एक से दूसरे में मुंतकिल होते हैं. आपको मजे की बात बताऊं, अक्सर मुझे मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, यार बाहर से खाना ना खा कर, बाहर से खाना ना खा कर, बाहर से चाट भी ना खा कर, बाहर से. अब न्यू रिसर्च ये बता रही है कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस होता है वो जाके गन्ने का जूस पीते हैं, जाजमन पीते हैं. जो सेहतमंद लोग हैं जैसे वो भी जाके पिएंगे, वो अपना लुआब लगाते हैं, गिलास में नहीं लगाते. उस लुआब के जरिए से क्या होता है, वो जर्म्स, वो वायरसेस कहाँ गए, उन्होंने एक ही बर्तन रखा होता है धोने वाला, उसी में मारते हैं और देते हैं. अब दूसरा बंदा जाएगा, वो मुंह लगा के पिएगा, उसके अंदर वो जर्म दाखिल हो जाएंगे. तो ये जो लगे ना ढाबे वाले, ये यरकान को ट्रांसफर करने की फैक्ट्री है. जिस बंदे को यरकान है वो जाके पिएगा, दूसरा भी पिएगा, सेहतमंद को भी यरकान हो जाएगा. दूसरी चीज, चाट, समोसा चाट वाले होते हैं, उनका चमचा एक ही होता है. बंदों ने आई चाट खाई, वही चमचा पकड़ा, पानी में फेरा और दूसरों को दे दिया. अब वो मुंह में लेके क्या लो, आप लगा उसका, सुन रहे नहीं सुन रहे. दूसरा एक तो बीमार था, वो तो खा के चला गया, जब दूसरा आ गया उस बेचारे को भी वो बीमारी लग जाएगी. समझ आया नहीं यार. इसलिए वहां से चीज कहाँ है जहां पे क्या होता है, वो डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं ना, चमचा प्लास्टिक का देते हैं, थाली भी आपकी थाली अलग है उसकी थाली. इससे डिजीज़ के खतरात क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से डिजीज़ की मुंतकिली के खतरात कम हो जाते हैं. तो इसलिए जनाब अली, जो मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग ठीक कहते थे, मुझे ही बात की समझ नहीं थी. वो कहते थे बड़ी गंदी बीमारियां लग जाती हैं, समझा करो. मैं पता नहीं क्या कौन सी बीमारियां. तो अब थोड़ी सी सर्च की तो पता चला जी ये तो वाकई ठीक कहते थे वो, हम ही समझने में देर कर देते हैं. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किससे फैलती हैं, पानी के जरिए से, खुराक के जरिए से. अगर उस खुराक में वो जर्म्स शामिल, तो खाएंगे तो चली जाएगी अंदर, है ना. एक बंदे ने कहा दूसरा भी खाएगा तो क्या होगा, फूड के जरिए से, वाटर के जरिए से, और डायरेक्ट एक दूसरे को छूने से. जैसे नजला लगा हुआ ना, तो वो मशहूरी बड़ी खूबसूरत थी, बच्चे के हाथ में 10 का नोट था, छू किया और लपेट कर दूसरे को दे दी, अब उसको भी वो डिजीज लग जाएगी. तो ये 3 रास्ते हैं, सुन रहे हो. These microorganisms are transmitted through food, water and direct contact and may cause typhoid, fever, dysentery and hepatitis. ये क्या कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, टाइफाइड फीवर, डायसेंट्री और हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं. समझ आ गया नहीं आ गया. तो आपने इसको भी अलग करना है. इसके कॉजेज क्या हैं, डिजीजेस कैसे ट्रांसमिट होती हैं. तो ह्यूमन वेस्ट इज डम्प्ड इनटू द ग्राउंड और डायरेक्टली इनटू द रिवर्स. इट कंटेन्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर द पैथोजेनिक. समझ आया स्टेप बाय स्टेप. These organisms are transmitted through food, water and direct contact. So they may cause typhoid fever, dysentery and hepatitis. Chemical and bacterial contents in the livestock waste and, अब समझ आया, पहले इंसान के फुजले का बताया, अब क्या बता रहे हैं, केमिकल वेस्ट या केमिकल और बायोलॉजिकल बैक्टीरियल कंटेंट जो किस में मौजूद है, जानवरों के फुजले में मौजूद है. ऐसा है या नहीं.
ان دا لائف اسٹاک ویسٹ کین پولوٹ دا سرفیس اینڈ گراؤنڈ واٹر. وہ بھی کیا کر سکتا ہے زمین کی سطح کے پانی کو. جیسے بعض اوقات سندھ میں آپ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جہاں سے جانور پانی پی رہے ہیں وہاں سے انسان پانی پی رہا ہے. اس پانی میں جانور نہاتے بھی ہیں تو وہی پی رہے ہیں. نہیں ہے نا پانی اویلیبل, نہیں پرووائڈ کرتے ان کو پانی. تو کیمیکل اینڈ بیکٹیریل کانٹینٹس ان دا لائف اسٹاک ویسٹ کین پولوٹ دا سرفیس اینڈ گراؤنڈ واٹر کازنگ ابو مینشنڈ, وہی بیماریاں یہ بھی کاز کرتے ہیں. ہائپرٹائٹس از اے وائرل ڈیزیز. یہ وائرس سے بیماری پھیلتی ہے. کس سے؟ اس کا کاز کیمیکل نہیں ہے, اس کا کاز بیکٹیریا نہیں ہے, اس کا کاز وائرس ہے. اور یہ وائرس اتنا آسانی سے مرتا نہیں ہے, آگ سے بھی نہیں مرتا. سمجھ آیا؟ نہیں آیا. اب کسی نے شیو کی, اس کے بلیڈ کے ساتھ یہ, اس کو ہیپاٹائٹس ہے, اس کے بلیڈ کے ساتھ یہ جمس لگ گئے. اب اس بلیڈ کو آگ کے اندر تپائیں, نہیں مرتے, پھر بھی رہتے. آپ اس کے اوپر اسپرٹ یوز کریں, نہیں مرتا. اتنا سخت جان یہ وائرس ہے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ اس لیے کہتے ہیں آپ باہر سے شیو مت کرواؤ. کیوں نہ کرواؤ؟ کیونکہ اس استرے کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کا خون نکل کے استرے کے ساتھ لگا ہوا ہو, اور جب وہ آپ کی شیو کرے تو اس طرح دھوتا نا, وہ دھونے کے دوران جو پانی ہے اس کے ذریعے سے وائرس آپ میں منتقل ہو جائے. ڈسپوزیبل آج کل وہ کہہ رہے ہیں یوز کرو شیونگ ڈیوائسز. کلیئر ہوا؟ تو ہیپاٹائٹس از اے وائرل ڈیزیز. یہ ایک وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے. اوکیجنلی اسپریڈ تھرو دا ڈرنکنگ واٹر. یہ پینے کے پانی سے پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. انکلین واٹر سپلائز. کیا انکلین کا مطلب؟ غیر صاف, گندا. جو پانی کی سپلائز کا مطلب کیا؟ جو پانی کی مقداریں ہیں, گندے پانی کی مقداریں جو آپ مہیا کر رہے ہیں دوسروں کے گھروں میں, ٹنکیاں بھر دے رہے ہیں. پور سینیٹیشن اینڈ پور ہائیجین کل. سن رہے ہو؟ گندے پانی کی فراہمی, سپلائز کا مطلب فراہمی. ٹھیک ہے, فراہمی. سن رہے ہو؟ پور سینیٹیشن, نکاسی ہے آپ کا گندا نظام. اب آپ باؤ کا لوگ گھر بناتے ہیں تو جہاں سے گندے پانی کا پائپ جا رہا تھا ساتھ ہی صاف پانی کا پائپ, کہیں اگر صاف پانی کے پائپ میں سوراخ ہو جائے اور دونوں مل جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ سن رہے نہیں سن رہے؟ تو پور سینیٹیشن, نکاسی ہے آپ کا گندا جو نظام ہے, اینڈ پور ہائیجین, اور حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان پر عمل نہ کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ صفائی میں کمی. کل, مار دیتی ہے. کتنے؟ 26,68,000 لوگوں کو. تو کچھ بھی نہیں ہے, اب تو لاکھوں میں بات چلی گئی نا. 26 لاکھ لوگ مار رہے ہیں صرف گند کی وجہ سے. اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. الطہور شطر الایمان. میں نے پاکستانی ٹیچرز میں یہ چیز دیکھی, ہم ان کو وہ بھی کہتے ہیں صفائی کرنا ٹیچر کا کام. میں نے سب کا کام ہے. ٹیچر کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی, وہ کہتے ہیں اٹس اے ورک آف جینیٹر. میں نے کہا جاپانیز کو شاید میرے نبی کی زندگی پڑھنے کے بعد پتہ چلا, اور جاپانیز 5 سال اپنے بچوں کو ادب سکھاتے ہیں. صرف 5. پہلے 5 سال کوئی میتھ نہیں, کوئی فزکس نہیں, کوئی کیمسٹری نہیں, صرف کیا آداب, اخلاقیات. تو وہ لوگ دیکھیں کتنے ٹیچر بچوں کے ساتھ مل کے صفائی کرتے ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں صفائی والا صفائی کر کے ہمارا کام گند ڈالے جانا ہے. کتنے گندے ہیں ہم. تو اتنے لوگ مرتے ہیں. الطہور شطر الایمان. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے. اگر تمہارے گند پھیلانے کی وجہ سے, کہتے ہیں نا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. کیا آپ گند ڈال کے انسانوں کو بچا رہے ہیں؟ یو آر کلنگ دی ہیومنس. سو واٹر ان دا سوئمنگ پول از پیوریفائڈ فرام دا پیتھوجینک آرگنیزمز بائی ایریشن اینڈ کلورینیشن. پانی جو سوئمنگ پولز کے اندر ہے اس کو خالص بنایا جاتا ہے. کس سے؟ بیماریاں پھیلانے والے خوردبینی جاندار سے. بائی ایریشن, اس کے اندر سے ہوا پاس کروا کر, کلورینیشن سے. سم واٹر بورن ڈیزیزز آر گیون بلو. کچھ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں یہ ہیں. ان کے کازز دیکھ لیے, کازز دیکھ لیے, لسٹ کی فارم میں دیں. کولیرا, اٹ از انٹسٹائنل ڈیزیز. یہ آپ کی جو خوراک کی نالی ہے نا اس کی بیماری ہے. ہیضہ, اس میں بندے کے جسم سے پانی خارج ہو جاتا ہے. اٹ از کازڈ بائی اے وائبریو کولرا ای کولائی. ٹھیک ہے, یہ بیکٹیریا کے نام ہے. which may be present in the water contaminated with the human waste. یہ کاز ہے اس کے کولرا کے, وائبریو کولرا یا ای کولائی. یہ 2 بیکٹیریا ہیں جو اس کا کاز ہے ایٹسیٹرا. یہ موجود ہو سکتے ہیں. they may be present in water contaminated with the human waste. یہ موجود ہو سکتا ہے اس پانی میں جس کے اندر انسانی فضلہ مل چکا ہوتا ہے. It is characterized by vomiting and
پرجنگ مطلب آپ کو پیچز لگ جائیں گے. پرجنگ کا مطلب ہے یو وانٹ ٹو چیک آئی ول. وومیٹنگ کا مطلب تو پتہ ہی نہیں, اور پرجنگ کیا ہے, پیچز آنا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو صاف کرنا نا, اپنے اندر کی پرجنگ, سمجھ آئے. دیٹ از دا پروسیس آف کیا کہتے ہیں کہ وہ عمل جس میں آپ اپنی جان چھڑواتے ہیں, کس سے, اپنے اندر کے اندر موجود جو آپ کا سالڈ جو گند ہے اس سے. ٹھیک ہے, بڑا پیشاب جو ہے, دیٹ از. سو پرجنگ کے دوران ڈائسینٹری, تو جو کریکٹرائز بائی وومیٹنگ اینڈ پرجنگ, آپ کو پیچز لگ جائیں گے. ڈائسینٹری از آلسو این انٹسٹائنل ڈیزیز. ڈائسینٹری بھی کیا, یہ بھی پیچز کی بیماری ہے. ڈائسینٹری مروڑ اور پیچز, پیٹ میں درد ہوگا بڑا سخت قسم کا, ہوتا نہیں ہوتا. اٹ از کازڈ بائی پیراسائٹ, کیا, امیبا. امیبا کا مطلب پتہ ہے, بایولوجی میں امیبا پڑھاتے ہیں, اینٹ امیبا. امیبا, امیبا ایک جاندار ہے, ٹھیک ہے, اس سے پیدا ہوتی ہے. دا انفیکشن ٹرانسمیٹڈ بائی دا فیکل آف واٹر اور فوڈ بائی انسسٹڈ آرگنیزم. کیا مطلب ہے اس میں, بتاؤ جی. سو دس انفیکشن از ٹرانسمیٹڈ بائی فیکل, مطلب فضلہ, فیکل آف بائی فیکل آف واٹر, فیکل کنٹامینیشن آف واٹر اور فوڈ. پانی یا جو خوراک ہے, اگر اس کے اندر کیا ہو جائے, کنٹامینیشن ہو جائے, کیا ہو جائے, ملاوٹ ہو جائے, کس کی, فضلے کی, کس کے, انسسٹڈ آرگنیزم, مطلب وہ جاندار جو اس بیماری سے بیمار ہوا یا بیماری میں مبتلا ہے, اگر اس کا فضلہ آپ کی خوراک یا پانی میں مل جائے, اور جو وہ خوراک کھائے گا اور پانی پیے گا. اب یہ کیسے ملتی ہے, جواب دیتا ہوں آپ کو. دیر واز این اینیمیشن آن دا انٹرنیٹ. بندے کو ڈائسینٹری ہو گیا, اس نے جا کے پیشاب کیا کہاں پہ, دریا کے کنارے, اس پہ مکھی بیٹھی, مکھی کی ٹانگوں کے ساتھ فضلہ چپکا, مکھی آ کے آپ کے گھر میں آپ کے کھانے میں بیٹھی, اس سے وہ فضلہ کہاں ہو گیا, خوراک میں شامل, آپ کھا لیا. آپ کو کیا پتا کیا ہوا, کھا جاتے ہیں نا ہم لوگ, اور مکھی ہر جگہ بیٹھتی ہے. اب وہ فضلہ کیا میرے پیٹ میں, مجھے بھی ڈائسینٹری ہو گئی. پھر جناب وہی فضلہ دریا کے کنارے کیا تھا, پانی میں مل گیا, ایک عورت آئی پانی بھرنے, اس کے اندر بھی وہ شامل ہو گیا, وہ کر کے ساروں کو ڈائسینٹری ہو گئی. سو ان دس وے کلیئر ہوا نہیں ہوا. اب آپ سوچتے ہیں کھانے میں کیسے یہ مل جائے گا, فیکل, نہیں سمجھ آیا. تو بچے مکھیاں ٹرانسفر کرتی ہیں, بہت بڑا نظام موجود ہے. تو دس انفیکشن, یہ جو وبا ہے, یہ منتقل ہوتی ہے فیکل کنٹامینیشن آف واٹر اور فوڈ بائی دا انسسٹڈ آرگنیزم. اوکے پیشنٹس, اب اس کی سمپٹمس کیا ہے, اس کو اگر آپ توڑے نا تو بیماری کون سی ہے, بیماری کی ڈیفینیشن آ جائے, اس کے کازز آ جائیں, ہاؤ اٹ از, اس کا اسپریڈ کیسے ہوتا ہے, تو بائی فیکل کنٹامینیشن آف فوڈ اور واٹر بائی دا انسسٹڈ آرگنیزم. پھر اس کی سمپٹمس کیا ہیں, یہ لاسٹ پہ سمپٹمس ہیں. پیشنٹ ہیو مائلڈ سویئر ایبڈومینل کرمپس, جو کیا کہتے ہیں اس کو, مریض ہے, اس کے پیٹ میں ہلکے سے لے کے بہت زبردست قسم کے, سویئر کا مطلب شدید قسم کے, کہ کرمپس پڑتے ہیں, مطلب مروڑ پڑتے ہیں, درد اٹھتے ہیں. ڈائریا, وہی پیچش. چاکلیٹ کلرڈ اسٹول ود میوکس اینڈ ود بلڈ, ہو سکتا ہے جو آپ کا اسٹول ہے, جو بڑا پیشاب ہے, وہ بالکل سیاہ رنگ کا ہے, کالے سیاہ کلر کا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جیلی لائک مٹیریل ہے اور خون ہے. یہ ڈائسینٹری کی علامات. اور ایسا ہوتا ہے جب پیچز لگتا ہے بندے کو تو معدے سے خون بھی جاتا ہے, اور چربی, جس کو لوگ کہتے ہیں چربی جا رہی ہے کٹ کٹ کے, دیٹ از میوکس. سمجھ آ گیا. جانڈس, یرقان, پیلا یرقان. دس ڈیزیز پروسیڈز فرام obstruction آف لیور, یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے. سن رہے ہو, چیک ہے. The disease proceeds from obstruction of liver, یہ جگر کی, کلیجے کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. excess of bile, bile کا مطلب کیا, جو آپ کا پتا نا, پتا, سن رہے ہو, اس کے اندر سے زیادہ جو لکوڈ ہے وہ آپ کے خوراک میں شامل, خون میں شامل ہو جاتا ہے. excess of bile from the liver enters blood, زیادہ بائل داخل ہوتا ہے خون میں.
تو پوری باڈی کو پیلا کر دیتا ہے. سمجھ آیا؟ ایکسس آف بائل فرام دا لیور انٹرز دا بلڈ اینڈ کازز یلونیس آف دا اسکن اینڈ آئیز. آنکھیں بھی پیلی ہو جائیں گی اور اسکن بھی پیلی ہو جائے گی. اٹ لیڈس ٹو لاس آف ایپیٹائٹ. اس سے بھوک میں کمی آ جائے گی. ویکنیس, آپ کو کمزوری ہو جائے گی. فٹیگ, یہ بھی کیا ہے, تھکاوٹ. ہیپاٹائٹس جس کو آپ کالا یرقان کہتے ہیں. ہیپاٹائٹس از اے ایکیوٹ انفلیمیشن آف لیور. یہ جگر کا سوج جانا, شدید قسم کی سوزش کس کے اندر, اور لیور پھر خون کی صفائی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. اٹ از کالڈ بائی وائرسز. اسے وائرس پیدا کرتے ہیں. کلاسیفائڈ ایز ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای. لو جی کتنی نکل آئی. ہیپاٹائٹس اے اینڈ ای اسپریڈ تھرو دا پولیوٹیڈ واٹر. اے اور جو ای ہیں وہ کس سے پھیلتے ہیں, آلودہ پانی سے پھیلتا ہے. ٹائیفائڈ یہ بیکٹیریا سے پھیلتا ہے. ٹائیفائڈ از اے ڈینجرس انٹسٹائنل ڈیزیز. یہ نظام انہضام کی بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے. اٹ از اسپریڈ بائی دا پولیوٹیڈ واٹر کنٹیننگ سچ ایز سیلمونیلا ٹائیفائی, سیلمونیلا پیراٹائپ. ٹھیک سن رہے ہو, پیراٹائفائی اینڈ سیلمونیلا Salmonella enteritidis. انٹرٹیڈس. یس, سیلمونیلا انٹرٹیڈس, انٹیریٹیڈس یہ کہہ سکتے ہو, انٹیریٹیڈس. اٹ از کریکٹرائزڈ بائی کنٹینیوس فیور. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کو مسلسل بخار ہوتا ہے 101 فارنہائٹ سے 104 فارنہائٹ میں. اینڈ ارریگولرز, جو آپ کی دل کی دھڑکن ہوتی ہے نا وہ ارریگولر ہوتی ہے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ لسٹ سم واٹر بورن ڈیزیز لکھ لو گے نام ان کے. لسٹ سورسز آف واٹر بورن ڈیزیز, ہیومن ویسٹ, لائف اسٹاک ویسٹ لکھ لو گے. لسٹ اسٹیپس یوز ان دا سیویج واٹر ٹریٹمنٹ لکھ لو گے. لسٹ اسٹیپس یوز ان دا را واٹر ٹریٹمنٹ لکھ لو گے. رائٹ ایفیکٹس پروڈیوس بائی دا انڈسٹریل ویسٹ لکھ لو گے. اس سے وہ آپ کے نیورولوجیکل ڈیزیزز کاز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر کینسر کاز ہوتا ہے, بہت ساری بیماریاں آپ نے دیکھی ہیں. رائٹ نیم دا 6 ہاؤس ہولڈ ویسٹ, گھریلو ویسٹ کے 6 ویسٹ کے نام لکھنے ہیں آپ. سو یہ جی آپ کا چیپٹر شروع ہوا تھا, واٹر ایز یونیورسل سالوینٹ. اس کی ہارڈنیس بھی ہوتی ہے, سن رہے ہو نہیں سن رہے. پرماننٹ ہارڈنیس کو ایسے دور کرتے ہیں, ٹیمپریری کو ایسے یوز کرتے ہیں. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہارڈنیس, ٹھیک ہے. پرماننٹ ہارڈنیس کے کازز کیا ہیں, ٹیمپریری ہارڈنیس کے کازز کیا ہیں, یو کین سی اٹ.